الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تبارك وتعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أنت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ نبی کے من کو بھا جائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو گھبرائے نہ پچھتائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو اژدہا سے ٹکرائے اسے صدیق کہتے ہیں، عیاں ہو کیسے اندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں، نبی ہو جس کے کندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں، بدن کا ٹاٹ کا لباس پہن کر جو آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو گھر میں کچھ نہ چھوڑ آئے اسے صدیق کہتے ہیں۔ واجب الاحترام، قابل عزت احترام حضرات علماء کرام اور میرے ہم نشین طلباء کرام، آج میں آپ کے سامنے جس عظیم الشان شخص کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، وہ شخص افضل البشر بھی ہے، امام الصحابہ بھی ہے۔ دنیا اس عظیم ہستی کو صحابی رسول، سسر رسول، خلیفہ رسول، ساتھی رسول، مزار و غار میں یار رسول، وفادار رسول، حقدار رسول، خلیفہ بلا فصل، امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خوبصورت نام سے جانتی ہے۔ سامعین محترم، جس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی پہاڑی سے توحید کا اعلان فرمایا تھا، اس زمانے میں روح زمین پر کوئی ایک شخص بھی حضور کے ہم نوا ہم سفر نہ تھا، ہر طرف سے مخالفتیں تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک شخص ان بے شمار مخالفتوں کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہوئے نظر آئے۔ وہ شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس مشکل اور انتہائی حساس دور میں سب مخالفتیں کر رہے تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موافقت کر رہے تھے، سب لوگ دشمنیاں کر رہے تھے، ابو بکر صدیق دوستی کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ سامعین محترم، پوری جماعت صحابہ میں اگر نظر دوڑائی جائے تو ہر کام میں اول آنے والے اور ہر چیز میں سب سے سبقت لے جانے والے ابو بکر صدیق نظر آتے ہیں۔ وہ ابو بکر صدیق جو ایمان میں اول ہے، علم میں اول ہے، تقوی میں اول ہے، طہارت میں اول ہے، حلم میں اول ہے، امانت میں اول ہے، دیانت میں اول ہے، خلافت میں اول ہے، جانثاری میں اول ہے، اور فرمانبرداری میں اول ہے، روزہ رسول میں دفن ہونے میں اول ہے، ہر کام میں اول ہے، ہر جگہ پر سب سے اول آنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نظر آتے ہیں۔ سامعین محترم، جب میں قرآن مجید کھولتا ہوں تو سورۃ توبہ کی آیات نمبر 40 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، فرما کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اذ یقول لصاحبہ، فرما کر ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابو بکر کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ الذی یعطی مالہ یتزکیٰ سے ابو بکر صدیق کی جود و سخاوت کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب میں ذخیرہ احادیث کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان یؤمهم غیرہ میں امامت کا تذکرہ ملتا ہے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس میں امامت کا حکم، خلافت کا اشارہ ملتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب سے بڑے، ہم سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت اور مرتبت اور مقام کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے کھانا تیار کیا، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بلایا اور سب کو ایک ایک لقمہ عطا کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 لقمے عطا کیے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ وجہ دریافت کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلا لقمہ دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے عتیق تجھے مبارک ہو۔ جب میں نے دوسرا لقمہ دیا تو حضرت میکائیل علیہ السلام نے کہا اے رفیق تجھے مبارک ہو۔ جب میں نے تیسرا لقمہ دیا تو اللہ رب العزت نے کہا اے صدیق تجھے مبارک ہو۔ سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کربلا کے بعد چاروں طرف سے فتنوں نے سر اٹھایا، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، بلند حوصلہ اور مضبوطی کے ساتھ تمام فتنوں کا مکمل خاتمہ کرتے ہوئے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط بنایا۔ لشکر اسامہ کو روانہ کر کے مسلمہ کذاب کا خاتمہ کروایا، منکرین زکوٰۃ کو روئے زمین سے مٹایا۔ لشکر اسامہ کو روانہ کرتے ہوئے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے حضرات نے عرض کیا کہ یا خلیفہ رسول اللہ، یہ سختی کا وقت نہیں ہے، اس وقت تعلیف سے کام لیجئے۔ ان حضرات کی اس بات پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے عمر، تم جاہلیت میں تو بڑے مضبوط تھے، اسلام میں آ کر اتنے نرم ہو گئے ہو، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ دین میں کمی آ جائے اور میں زندہ رہوں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام مخالفتوں اور ملامتوں کی پرواہ کیے بغیر لا یخافون لومۃ لائم پر عمل کرتے ہوئے بقومی یحبون ویحبونہ کی مصداق بننے والی جماعت تیار کر کے روانہ کی اور ایک مسلسل جدوجہد کر کے تمام فتنوں کا مکمل خاتمہ کر کے خلیفۃ الرسول ہونے کا حق ادا کیا۔ میں اللہ رب العزت سے کہنا چاہتا ہوں یا اللہ تو میری آواز ابوبکر صدیق تک پہنچا دے، یا الہ العالمین اس نبی کے ساتھ سونے والے تک پہنچا دے، روضہ رسول کے اندر جو نبی کے ساتھ سو رہے ہیں اس تک پہنچا دے، انصار کے امام تک پہنچا دے، مہاجرین کے امام تک پہنچا دے کہ یا اللہ ساری دنیا مجھے کہتی ہے صدیق تیرا سودائی ہے، اب میرا ہوش میں آنا تیری رسوائی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔